واصطفني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم معموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجاته فقال علي إذا والله خذنا واسودنا وكذلك شيئتنا فازوا واسودوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد صلی اللہ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا آغاز کیا جائے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سغرا محرم کے تو بدلی میں چلا جا گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوہ چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ملنے کے لیے بائی کو بے چین بڑی ہے کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے بچھڑی ہے یہ مدت سے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آئے چاند محرم کے بدلی میں چلا جا ہے گن گن کے جو سغرا نے یہ دن ہے گزارے زندہ ہے تو اکبر کے وہ باتوں کے سہارے دن رات تڑپتی ہے دن رات تڑپتی ہے اسے اور نہ تڑپا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا وعدہ جو کیا بہن کو سینے
میں سات محرم کو میں سات محرم کو لوٹوں گا نہ گھبرائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ہے بہنوں کا تو بھائی سے رشتہ ہی عجب ہے تم بھول گئے مجھ کو یہ کیسا غضب ہے بہنوں کا تو بھائی سے رشتہ ہی عجب ہے تم بھول گئے مجھ کو یہ کیسا غضب ہے اس آس پہ زندہ ہوں اس آس پہ زندہ ہوں دیکھوں تیرا صحرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سغرا محمد والے گھر کو چھوڑا جنگل بسانے کے لیے کربلا میں آئے تھے جنت میں ملنے گئے گھر میں حسین کوئی جوڑی بنا تھا جوڑی بنا تھا کہتی تھی ماخت میرے اکبر کو تھا پیغام یہ جوانی آئی تھی یہ جوانی آئی تھی مر گیا تیرا حسین گھر میں جا بیٹھی سفید ماتم بچھا گھر میں جا بیٹھی سفید ماتم بچھا دشت غربت شہیدی جاتے ہیں سب
امامت کے ہنسی جاتے ہیں خاک ہونے کے لیے عرش نشین جاتے ہیں خاک ہونے کے لیے عرش نشین جاتے ہیں شکن لٹتا ہے جس میں جنت کی بداری وہ چرن لٹتا ہے جنت کی بداری وہ چرن لٹتا ہے حرم شہ میں ہے فریاد و بکا سے بیویاں آئی ہیں رخصت کو محلے کی تمام سب سے ملتی ہے گلے رو رو کے ہم شیر امام ہاتھ مل مل کے ہم سایہ کرتی ہے گلا ہاتھ مل مل کے ہم سایہ کرتی ہے گلا یہ گھر کرتے ہیں آئے گرمی میں شبیر سفر کرتے ہیں گرمی میں شبیر سفر کرتے ہیں ذکر یہ تھا کہ شہ یثرب بتائے گھر میں مغموم حدیث سید والا کہاں مادر سے سکینہ رہے بابا آئے بول بھی مار گیا میرے مسیح آئے بول بھی مار گیا میرے مسیح آئے زینب سے کہاں خلق بڑھتا ہے آؤ سورا سے بھی رخصت ہو کے دل چڑھتا ہے آؤ سورا سے بھی رخصت ہو کے دل چڑھتا ہے خلیفہ فاطمہ صغرا کی کانپتے ہاتھوں سے بیٹی بولے چھاتی سے لگا کر یہ شہ عرش مقام بیٹھو بیٹھو کے بدن زور سے لڑتا ہے تمام بیٹھو بیٹھو کے بدن زور سے لڑتا ہے تمام جو مقدر میں ہے وہ رنج نہیں ٹلتا ہے تب سے تم جلدی ہم سے میرا دل جلتا ہے تب سے تم جلدی ہم سے میرا دل جلتا ہے بادل حمد پڑھی آپ نے صحت کی دعا اور بیمار کو چھاتی سے لگا کر یہ کہا بیٹی تم گھر میں رہو ہے یہ مرضی ہے خدا بیٹی تم گھر میں رہو ہے یہ مرضی ہے خدا ساتھ لیتے تمہیں پاتے بی بی ایسے بیمار سفر میں نہیں جاتے بے بے ایسے بیمار سفر میں نہیں جاتے بے بے بستر پہ چلائی بسنا ارے لوگوں مجھے تھامو کے چلی جسم سے جا یک بیک پھر گئی قسمت کے ہوا کیا سما ہائے بابا مجھے چھوڑ کے جاؤ گے کہاں ہائے بابا مجھے چھوڑ کے جاؤ گے کہاں میری فرقت ہوئی گوارا بابا بے جلا کے بیمار کو مارا بابا
سے زہرا کی صدا میرے پیارے حسین ہے اسی درش بلا کا نام بیٹا کربلا میرے پیارے حسین بیٹھ کر پہلو میں میرے اے میرے نور نظر کہے سنا لے سفید آئی ہے تیرے لیے پہلو شکستہ یہ وہ صحرا ہے کہ جس میں روز عاشورا حسین ذبح کا حسین عصر تک لٹ جائے گا اس دشت میں گلشن میرا گھر سے جا بہرے سفر سید عالم نکلے سر جھکائے ہوئے بادی دے پورنم نکلے خیشو فرزند کمر باندھ کے باہم نکلے روک فرمایا کے شہر سے آباد روک فرمایا کے شہر سے آباد لے کر رات سے گرے زہرا کی صدا کی ہے دیکھے قسمت میں کس دست ملے گا دیکھے قسمت میں کس دست ملے گا دی ہے شہد سے سب ہے گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین سخت آفت میں ہے اباب کا یہ نور ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بین ننھے بچوں کو بلا لے کے کدھر جا ننھے بچوں کو بلا لے کے کدھر جا ننھے بچوں کو بلا لے کے کدھر جا اے حسین شہر میں چینا جنگل میں عوامل کی ہے دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملے دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملے وہ دن ہے کہ پرندے نہیں چھوڑتے گھر
लुट जाने का डर साथ है बच्चों का है बादशाह जे साथ है बच्चों का है बादशाह जे नो बादशाह जीने से हूँ पास अपने बुला लो नाना अपनी गुर्बत में नवाज़ को छुपा लो अपनी गुर्बत में नवाज़ को छुपा लो नाना ये बयां करके जो तावीज़ से लिपटे सरवर यूं ही ली खबर के थर्राई जरिए अनवर आई तुरबत से ये आवाज़े हबीबे दावत तेरी गुर्बत के में सके मेरे मज़लूम तेरी गुर्बत के में सके मेरे मज़लूम कोई समझाना मेरी गोद का पाला तुझको हाय आदन मदीने से निकाला हाय आदन मदीने से निकाला माँ की तुरबत पा गए शाह बचश्मे खुमार उतरी महमिल से बसदा हो फुगा ज़ैनब ज़ार दौड़ कर खबर से लिपटी जो इमाम अबरार हाज़रा गिला से निकल आए हाज़रा गिला से निकल आए एक आई आवाज़ ना रो दिल को खलक होता है खबर दिए गले जा मेरा शबो खबर दिए गले जा मेरा शबो बुलाओ मेरा से दिलावर है कि वो फिदा है मेरे बच्चे पर मैं सदके उस पर शिकमे गैर से गो है पाक वो मेरा है पिसे ये सदा सुन के बरादर को पुकारे ये सदा सुन के बरादर को पुकारे अभी रहवार को आगे न बढ़ाओ भाई याद फरमा दिया भाई डराओ याद फरमा दिया भाई डराओ भाई आके अब्बास से सरक दिया आईने मज़ार आई ज़हरा की सदा में तेरी गुर्बत के निसार अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार ध्यान भाई की इबादत कर रहे हैं ध्यान भाई की इबादत कर रहे हैं तेरे कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा
صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب تمام سے معروضہ کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ مرزا عابد علی خان ابن مرزا غلام حسن خان، مرزا محمد علی خان ابن مرزا عابد علی خان، قمر سما بیگم بنت باقر علی خان کے لیے سورہ فاتحہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے بہتر صلوات کا نذرانہ سلام کیے امام زمانہ کے لیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں. یہی عمل تھا سفیر پروردگار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اکثر کہا کرتے تھے اپنی شہزادی سے کہ فاطمہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا، کیونکہ ممکن ہے کہ دعا کرنے سے زیادہ اگر آمین کہنے والے کی آمین بھی اگر بارگاہ الہی میں پہنچ جائے تو تمام دعائیں قبول ہوتی ہے. بار الہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس خالص عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ماننے والے جو اس فرش عزا پر جو حاجت لے کر آئے ہیں، پروردگار ان تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. خاص طور سے سرزمین فلسطین پر 35,000 سے زیادہ لوگ قتل ہو چکے ہیں، اس میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں. پروردگار ان تمام مسلمانوں کی جانوں عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ایک بار پھر 2024 1446 ہجری کے محرم میں ہم یہاں پر موجود ہے ذکر حسین کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ اہل سجادیہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا کہ مسجد ممبر آ کر آپ مومنین سے دعا لے سکوں اور اپنی آخرت کے سامان میں کچھ اور موتی اور زمرود کا اضافہ کرتا چلوں. ہر سال کی طرح مقصد یہی ہے
کہ مجھ سے جو بڑے ہیں وہ مجھ سے زیادہ عرفان رکھتے ہیں اور معرفت بھی رکھتے ہیں. صرف اور صرف دعا لینے کے لیے منبر افروز ہوتا ہوں تاکہ میں بھی اپنی آخرت کو سنوار سکوں آپ ہی کی طرح. عزیزو، جب بھی ہم محرم کا چاند دیکھتے ہیں آسمانوں پر، محض یہ محرم کا چاند نہیں ہوتا بلکہ آتے آتے ایک پیغام لے کر آتا ہے. ہر سال ایک پیغام ہمیں پہنچاتا ہے کہ دیکھو، یہ ایک پیغام دے رہا ہے کہ یہ جب آئے گا تو پیغام یہی ہوگا کہ دیکھ لو کہ ہمارے درمیان کوئی اختلافات تو نہیں ہے، انہیں درست کرنا ہے. دیکھ لو کہ ہمارے کردار کو بہتر کرنا ہے، یہ پیغام دیتا ہے. دیکھ لو کہ ہماری عبادتوں میں اضافہ کرنا ہے، یہ پیغام دیتا ہے. دیکھ لو کہ ہمیں بہتر عزادار بننا ہے، یہ پیغام دیتا ہے. دیکھ لو کہ ہمیں بہتر عزاداری کرنا ہے، یہ پیغام دیتا ہے. اور یقیناً چاند میں بھی داغ ہوتا ہے. اسی طرح اس چاند کو چاند کی طرح نہیں بلکہ ایک آئینے کی طرح ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اسی چاند کی مانند ہمارے دامن میں کتنے داغ ہے. ہمارے دامن میں کتنے داغ ہے. جب چہرے پہ داغ ہوتا ہے تو ہم لاکھوں ڈالر خرچہ کرتے ہیں اس داغ کو چھپانے کے لیے، اس داغ کو مٹانے کے لیے. کیوں خرچہ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ داغ دنیا دیکھ رہی ہے. کیونکہ یہ داغ دنیا کو نظر آ رہا ہے. مگر کبھی کبھار اپنے ہی دامن میں جو داغ ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے نہیں ہیں، بلکہ یوں کہوں دیکھنا نہیں چاہتے. اور اس لیے کیونکہ یہ داغ دنیا کو نظر نہیں آتے، چھپانے میں آسانی ہوتی ہے. اور خاص طور سے اپنے لیے سب سے پہلے جملے کہہ رہا ہوں. تو عزیزو، وہ داغوں کو دیکھنا ہوگا جو اختلافات کے داغ ہے. وہ داغوں کو دیکھنا ہوگا جو انتشار کے داغ ہے. وہ داغوں کو دیکھنا ہوگا جو انسانیت کو کم کر کے حیوانیت کی طرف لے جا رہے ہیں. وہ داغوں کو دیکھنا ہوگا جو بھائی چارے کو کم کر رہے ہیں. وہ داغوں کو دیکھنا ہوگا جو مومن کی عظمت کو کم کر رہے ہیں. وہ داغوں کو دیکھنا ہوگا جو اخلاق میں کمی لا رہے ہیں. جب ان داغوں پر نظر ڈالیں گے، چاند رات میں جب چاند کو دیکھتے ہیں اور آنے والے محرم کے بعد جب پھر سے اسی چاند کو آئینے کی طرح دیکھتے ہیں، اگر ہم میں تبدیلی آ گئی، داغ میں کچھ کمی آ گئی تو سمجھ لینا کہ حسین کے ساتھ کارواں میں چل رہے ہیں. اور اگر داغ میں کمی نہیں آئی تو پھر عمل پر غور و فکر کرنا ہوگا. فطرت انسانی ہے کہ اپنے داغ ہمیں نظر نہیں آتے. عزیزو، ہر سال کی طرح اس سال بھی میں نے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے اور آنے والے مجالسوں میں بھی اسی موضوع پر مسلسل گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. یقیناً میں اہل سجادیہ میں گفتگو کر رہا ہوں اور میری نگاہوں کے سامنے خوبصورت اور حسین چہرے بھی موجود ہیں. تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے خوبصورتی اور حسن کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس سال کا عشرہ ہوگا حضرت یوسف سے فخر یوسف کا سفر. حضرت یوسف سے فخر یوسف کا سفر. اگر جب تک آپ یوسف کو نہیں سمجھیں گے، فخر یوسف نہیں سمجھ میں آئے گا، فخر یوسف کی قربانی سمجھ میں آئے گا.
ہر امام ہر معصوم فخر یوسف ہے، مگر ان مجالسوں کی حد تک جب میں فخر یوسف سے مراد کوئی جملہ کہوں گا تو اس کی مراد مولا حسین ہوگی، کہ اگر مولا حسین کی امتیاز، ان کی ابتدا، ان کی قربانی کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے یوسف کو سمجھنا ہوگا کہ یوسف کون ہے، پھر فخر یوسف بھی سمجھ میں آئیں گے۔ عزیزو، جب سفیر پروردگار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ آئے، آج بھی ہوتا ہے، یہودیوں نے دشمنان اسلام سے کہا کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں، یہ پرانی عادت ہے مسلمانوں پر تہمت لگانے کی، یہ سچے نبی نہیں ہے، یہ مجنون ہے۔ اگر تمہیں حبیب خدا کو شرمندہ کرنا ہے تو جا کر ان سے دیگر پیغمبروں کے بارے میں سوال کرو، اور ان پیغمبروں کے بارے میں نہیں جو حضرت ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ جا کر پوچھو کہ جو ہجرت کا واقعہ کیا ہے، جو فلسطین سے نکل کر مصر تک جو ہجرت ہوئی تھی، پوچھو وہ ہجرت کا ماجرا کیا ہے۔ دنیا سوچتی ہے کہ رسول خدا کو شرمندہ کرے، مگر خدا انہیں 1400 سال سے ایسا شرمندہ کر رہا ہے کہ آج تک شرمندہ ہو رہے ہیں۔ چال تھی یہودیوں کی، آئے حبیب خدا کی بارگاہ میں اور پوچھا، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہے، تو وہ ہجرت کا واقعہ تو بیان کیجیے۔ وہ حبیب خدا وما ينطق عن الهوى، وحی پروردگار جب تک نازل نہیں ہوتی اپنے لبوں کو جنبش نہیں دیتے، تفصیلی گفتگو کے عادی نہیں ہے، مختصر سے جملے میں مفہوم کو پہنچا دیتے ہیں، مگر جب بات ہجرت کی آئی تو ایک دو جملے میں نہیں بلکہ پروردگار نے پورا سورہ یوسف کو نازل کر دیا۔ خدا بھی چاہتا تھا کہ ایک دو جملے میں فخر یوسف سمجھ میں نہیں آئے گا امت کو، 111 آیتیں خدا نے نازل کی ہے کہ یہ پڑھو تمہیں یوسف سمجھ میں آئے گا، پھر تم فخر یوسف کے سفر کا آغاز سوال کیا تو حبیب خدا نے یوسف کی داستان کو بیان کیا، اور کس طریقے سے بیان کیا؟ ابو حمزہ سمانی جو چوتھے امام کے شاگرد ہے، ابو حمزہ سمانی جو چوتھے امام کے صحابی بھی ہے، ابو حمزہ سمانی جو پانچویں امام کے صحابی بھی ہے، ابو حمزہ سمانی چھٹے امام کے صحابی بھی ہے، اور امام رضا بیان کرتے ہیں ابو حمزہ سمانی کے لیے کہ ابو حمزہ سمانی کا معیار اپنے زمانے میں سلمان فارسی کا ہے۔ جو مقام سلمان فارسی کا تھا وہ مقام ابو حمزہ سمانی کا ہے، اور یہ روایت آپ کو حیات القلوب سے لے کے وسائل الشیعہ تک مل جائے گی اور دیگر کتب میں موجود ہے جہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت مدینے کا واقعہ ہے کہ چوتھے امام کے ساتھ نماز فجر پڑھ کر ابو حمزہ سمانی اور چوتھے امام اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں، راستے میں سوال و جواب ہو رہے ہیں، اور گھر پہنچنے کے بعد صحابی دیکھ رہے ہیں کہ امام نے اپنے گھر کی کلی سے کہا کہ جو بھی سائل اس در پہ آئے گا دیکھو وہ خالی ہاتھ جانا نہیں چاہیے، جو بھی حاجت مند اس در پہ آئے گا وہ خالی ہاتھ جانا نہیں چاہیے، امام کنیز سے کہہ رہے ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا یہ تو وہ گھرانہ ہے جو کبھی کوئی خالی نہیں جاتا،
ابو حمزہ سمالی کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں کہ سلمان فارسی کا مرتبہ رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں. تو ابو حمزہ سمالی نے سوال کر لیا جس طرح آپ اور ہم ہوتے تو سوال کر لیتے کہ مولا آپ کہہ رہے جو آتا ہے اسے عطا کیجئے، جو آتا ہے اسے عطا کیجئے. ممکن ہے کہ کوئی مستحق نہ ہو، ہر مانگنے والا مستحق نہیں ہوتا. تو امام نے کہا، میں نے بزرگ علماء سے بھی سنا ہے کہ جب کوئی آپ سے مانگنے آتا ہے اگر وہ مستحق ہے تو تم اسے دو، اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جس کے تم مستحق ہو. اور اگر تم اسے عطا کرو گے، کیونکہ تم تو علم غیب نہیں رکھتے، اسے عطا کرو گے اگر وہ مستحق نہیں تھا تو خدا تمہیں وہ عطا کرے گا جس کے تم بھی مستحق نہیں تھے. اب یہ تلاش کرنے مت نکلو کہ کون مستحق ہے کون نہیں ہے. جتنا ظرف ہے اپنے ظرف کے مطابق دینے کی کوشش کرو، پھر خدا اپنے مطابق تمہیں عطا کرے گا. تو امام نے کہا کہ جو آتا ہے اسے دو. تو ابو حمزہ سمالی نے سوال کر لیا کہ مولا ایسا کیوں؟ تو چوتھے امام نے کہا ممکن ہے، دیکھیے مجھے یوسف اور فخر یوسف کا سفر کرنا ہے، ابھی میں اپنے کتابت کا آغاز نہیں کیا ہوں. جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائے اور بیدار ثواب کا نذرانہ پیش کر دیں. جب سوال کر لیا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں وقت دیکھ کر خطابت نہیں کرتا، چہرے دیکھ کر خطابت کرتا ہوں. جب یہ شبنم بھرے چہروں پر تھوڑی سی کمی محسوس ہوگی تو وہیں منبر چھوڑ دوں گا. اور یقیناً جب تک پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو سوال کیا تو چوتھے امام نے کہا ابو حمزہ سمالی اگر میں یہ عمل انجام نہ دوں تو مجھے خوف ہے کہ میرے ساتھ بھی پروردگار مجھے ان امتحانوں میں نہ ڈال دے جو حضرت یعقوب کے ساتھ قرآن نے امتحان لیا تھا. جو امتحان حضرت یعقوب کے ساتھ بھی لیا تھا. ہاتھوں کو جوڑ کر پوچھتے ہیں مولا حضرت یعقوب کے ساتھ کیا امتحان لیا تھا؟ کہا یعقوب روزہ رکھا تھا اس دن، ان کے تمام افراد خاندان نے. ایک سائل آیا مانگنے کے لیے اور کہا میں بھوکا ہوں، اور کوئی عام مانگنے والا نہیں تھا، خدا کا اطاعت گزار بندہ تھا، بشر تھا، اپنے زمانے کا عابد تھا، اپنے زمانے کا عارف تھا، اطاعت پروردگار رکھتا تھا، خوف پروردگار رکھتا تھا. نبی خدا کے گھر پہ آیا، روزہ کھولنے کے بعد کہا نبی خدا میں بھوکا ہوں. نبی خدا مصروف تھے، نبی خدا کی اولاد سے مانگنے لگا اے یوسف میں بھوکا ہوں، مگر یوسف مصروف تھے. نبی خدا کے گھر کے کنیزوں سے مانگنے لگا، کنیزیں مصروف تھی. غلاموں سے مانگنے لگا، غلام مصروف تھے. خالی ہاتھ وہ روزے دار واپس چلا گیا اور جاتے جاتے کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پروردگار سے کہنے لگا پروردگار نبی خدا کی بارگاہ سے خالی لوٹ رہا ہوں. اور جانے کے بعد خدا کا شکر ادا کر کر اپنے بستر پہ سو گیا. ارے پتا چلا یہ یوسف کا گھرانہ ہے، بشر آئے تو امکان ہے کہ وہ خالی لوٹ سکتا ہے، وہ فخر یوسف کا گھرانہ ہے. ارے بشر تو دور، ملائکہ کا بھی چلے اسی وقت ہے. بشر تو دور،
मलाइका भी इस घर से खाली नहीं लौटते। ये यूसुफ का घराना, वो फक्र यूसुफ का घराना। अब खुदा ने भी कहा याकूब इम्तिहानात के लिए तैयार हो जाओ। हाथों को जोड़कर कहा परवरदिगार मैंने किया क्या है? कहा मेरा एक बंदा, इताअत गुजार बंदा, शुक्रगुजार बंदा तुम्हारे घर से खाली चला गया। हजरत याकूब ने कहा परवरदिगार मैंने उसकी सलाह नहीं सुनी। कहा ये तो तर्के औला है। कहा मुझे गवारा नहीं कि मेरा सफीर उसके घर से कोई खाली चला जाए। इसी शाम को याकूब ख्वाब में देखते हैं, यूसुफ ख्वाब में देख रहे हैं और वालिद से ख्वाब बयान कर रहे हैं। सूरह यूसुफ का तर्जुमा भी कर रहा हूं। कहा बाबा मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे आफताब व महताब मुझे सजदा कर रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाबा से कह रहे हैं। याकूब को तो खुश होना चाहिए कि आफताब व महताब सजदा कर रहे हैं। समझ गए कि इम्तिहान का वक्त शुरू हो गया है। एक जुमला कहा ऐ मेरे शहजादे ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान ना करना। ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान ना करना। और शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है। पहला इम्तिहान जो खुदा ने डाला है याकूब यूसुफ के खानदान वालों को वो था हसद। यूसुफ के भाई अब यूसुफ से हसद करने लगे। ये सबसे पहला इम्तिहान था। और हसद को आप क्या समझते हैं? कोई मामूली सी चीज है? यकीन जानिए हसद जब अपनी बुलंदी पर जाता है तो कत्ल पर आमादा कर देता है। हसद जब बुलंदी पर जाता है तो कत्ल पर आमादा कर देता है। दुनिया में पहला कत्ल हाबिल ने जो हाबिल का किया वो उसकी बुनियाद हसद थी। जो कहते हैं इविल आई, हर मजहब व मसलक ने कहा कि हसद बुरी चीज है, खतरनाक चीज है, नेगेटिव बयान किया उसके ताल्लुक से। और मजहब इस्लाम में बयान होता है कि हसद 2 किस्म का है। हसद 2 किस्म का है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और पॉजिटिव हसद को कहते हैं गिब्ता। गिब्ता इमाम का जुमला है, कौल मासूम है कि ये होना चाहिए हर मोमिन में। ये होना चाहिए हर मोमिन में। इसका मतलब क्या है? तब तर्जुमा किया तो ये मिला कि अगर आप देख रहे हैं किसी भाई के पास खुदा ने अता किया है तो खुदा से दुआ करो कि खुदा उसे और दे, खुदा उसे और दे। मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, खुदा कुरान में मिसालें देता है ताकि आपको बेहतर समझ में आए। अगर किसी का 1000 गज का घर हो डेनहम कोर्ट में तो खुदा से दुआ कीजिए कि परवरदिगार उसे ब्रॉन्टी में 1000 गज का घर अता करे। अगर किसी का ब्रॉन्टी में 1000 गज का घर हो तो दुआ करे कि परवरदिगार उसे वॉकलूज में अता करे। और दुआ करे कि परवरदिगार तूने उसे दिया है तो मुझे भी दे। जब तू उसे दे सकता है तो मुझे भी जरूर देगा। किसी के पास अगर गाड़ी देखते हैं तो हसद ना करे। परवरदिगार मर्सिडीज है, BMW है, खुदा उन्हें मैकलेरन में फिराए, खुदा उन्हें मैकलेरन में फिराए। और अगर किसी के पास मैकलेरन है तो दुआ कीजिए कि परवरदिगार रोल्स रॉयस की ब्लैक बैज में फिराए। अगर किसी के पास ब्लैक बैज है तो दुआ कीजिए पाने वाले उसे फैंटम में फिराए। जब आप मोमिनीन के लिए दुआ करेंगे फिर दुआ कीजिए कि परवरदिगार तूने उसे दिया है तुम मुझे भी दे। क्या खुदा के खजानों में कोई कमी है? बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद आपके चेहरों
की मुस्कुराहट बता रही है कि मेरा मफहूम और मौजू पहुंच रहा है। ये डिप्ता कहलाता है। क्या जरा बड़े मोहम्मद वाले ये पॉजिटिव हसद है। जब बात नेगेटिविटी की आई तो कहा इससे परहेज करो, इससे परहेज करो, क्योंकि ये हसद बढ़ते 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 आपको कभी कभार कत्ल तक आमादा कर सकता है। और उसके बाद क्या कहा, 11 भाई है और अक्सर हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि जब अख्द करो तो अख्द में जल्दी मत करो। देखो कि किस खानदान में शादी हो रही है, देखो घर में कौन आ रही है, क्योंकि अगर मर्द नबी भी हो और अगर खातून अच्छी ना हो तो औलाद की परवरिश की कोई गारंटी नहीं ले सकता। औलाद की परवरिश की कोई गारंटी नहीं होती। यूसुफ के वाक़े से लेके मौलाए कायनात तक मिलता है कि अच्छी ज़ौजा घर का माहौल बदल देती है, और अगर ज़ौजा ठीक ना हो तो माशरे का माहौल भी खराब हो जाता है। मोहम्मद पर याकूब को खुदा ने 4 ज़ौजा अता की थी। एक से हजरत यूसुफ आए, एक से बेन्यामीन आए, और बाकी 2 ज़ौजा से दीगर बेटे इस दुनिया में आए। अब बेटे 11 देख रहे हैं कि वालिद साहब हजरत याकूब हर वक्त यूसुफ 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 कह रहे हैं। मोहब्बत और इश्क में यूसुफ का ये आलम है कि उन्हें कुछ और नजर ही नहीं आ रहा है। ये दुनिया समझ रही है, मगर नबी कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। ये दूसरे मजहब व मसलक का सोचना है कि याकूब सिर्फ यूसुफ यूसुफ करते थे और दूसरी औलाद को तरजीह नहीं देते थे। ये अली का चाहने वाला ऐसा सोच भी नहीं सकता, मगर याकूब एक पैगाम देना चाह रहे हैं। ये फितरत है कि जो इंसान खुदा के नजदीक होता है उसे खुदा भी अहमियत देता है, दुनिया भी अहमियत देती है। यूसुफ इताअत परवरदिगार में रहते थे, बा अखलाक थे, बा किरदार थे, और जानते थे कि ये नबी खुदा भी है। कभी कभार इसकी औलाद है कि वालिदैन कोशिश करते हैं कि जो नेक औलाद होती है उसे तरजीह इसलिए देते हैं ताकि दूसरी औलाद पर भी उसका असर पड़े, ताकि दूसरी औलाद भी उसी तरह इताअत गुज़ार बन जाए और उन्हें भी वही मोहब्बत मिले। और सूरह यूसुफ इतना दिलचस्प है कि यकीनन हर इंसान को एक मर्तबे तो भी तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। एक बाप को पता चलता है कि बेटे से किस तरीके से जिंदगी पेश आए, एक बेटे को पता चलता है कि बाप के साथ मैं कैसे जिंदगी बसर करूं। अगर दीनदार है तो पता चलता है कि मैं दीन में इजाफे में कैसे कर सकूं। अगर बेदीन है तो सूरह यूसुफ से पता चलता है कि मैं दीनदार कैसे बनूं। बेटों ने एक इल्जाम लगाया है, 2-4 चुने और आपकी ज़हमत तमाम। बेटों ने कहा याकूब को कि हमारे वालिदैन गुमराह हो गए हैं यूसुफ की मोहब्बत में। किसी ज़ईफ की ज़ईफ रिवायत नहीं, बल्कि कुरान में सूरह यूसुफ का तर्जुमा कर रहा हो। याकूब के बेटों ने कहा कि यूसुफ की मोहब्बत में हमारे बाबा गुमराह हो गए हैं। अब ताज्जुब ना करना कि 1400 साल के बाद भी अगर लोग हम पर इल्जाम लगाए कि फख्र यूसुफ की मोहब्बत में ये गुमराह हो गए हैं, ये मजालिसे करते हैं, ये ताज़ियाने करते हैं, ये मजलिस करते हैं, ये मातम करते हैं, ये गुमराही का इल्जाम अगर हम पर भी लगे तो ताज्जुब ना करना। ये सिर्फ या यूसुफ की मोहब्बत में लग सकता है या फख्र यूसुफ की मोहब्बत में लग सकता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद अभी तो सूरह यूसुफ की
की आयतों का आगाज हुआ है। इंशाअल्लाह पूरे 111 आयतों को इसके तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे आने वाले मजालिसों में। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सफर यूसुफ ने भी किया था फलस्तीन से मिस्र का, और एक सफर मौला हुसैन ने किया है मदीने की सरजमीन से करबला। सन 61 हिजरी में जब मलून यजीद ने खत लिखा मदीने के हाकिम वलीद को कि माविया इस दुनिया से गुजर चुका है और मैंने तमाम लोगों की बैत ले ली है, सिर्फ मौला हुसैन की बैत मुझे लेना है। और ये जुमला कहा कि अगर हुसैन ने बैत नहीं की तो मौला हुसैन को मदीने में कत्ल कर दिया जाए। अब मलून जब आकर मौला हुसैन को दरबार में बुलाता है तो मौला हुसैन ने बीबी ज़ैनब का इंतखाब किया और कहा, बहन ज़ैनब, वलीद का खत आया है, मैं दरबार जा रहा हूँ। बीबी ज़ैनब ने ये जुमला सुना कि भाई आप दरबार जा रहे हैं, मैं आपको तन्हा दरबार में जाने नहीं दूंगी भाई। तो पूछा, बहन माजरा क्या है? तो बीबी ने कहा, माँ दरबार में गई थी भाई, रुकू के आलम में माँ दरबार में दाखिला हुआ है, क़याम के आलम में माँ वापिस आई है। कहा, भाई माँ जब दरबार में गई थी तो बाल सियाह थे, जब लौट कर आई है तो बाल सफेद हो गए। तो भाई जब माँ दरबार में गई तो चेहरे पे झुर्रियां नहीं थी। भाई जब माँ दरबार में गई थी जब लौट कर आई तो असा का सहारा लेकर मेरी माँ चल रही थी। भाई मैं दरबार के हालात से वाकिफ हूँ। एक जुमला कहा, अब्बास अब्बास। बीबी ज़ैनब ने गाजी को आवाज दी, कहा, गाजी मेरा भाई दरबार जाना चाहता है, जरा इसे दरबार तो ले जाओ। अब मौला हुसैन है। गाजी ने आवाज दी, अली अकबर और मोहम्मद कासिम अपने अपने हुजरों से बाहर आ गए। आशूर में मौला हुसैन को ये मंजर याद आया होगा। अब ये हुसैन ने आवाज नहीं दी, अरे सब अपने अपने हुजरे से बाहर आ गए और आशूर में हुसैन कह रहे हैं, आईना आईना अली अकबर, आईना आईना कासिम, आईना आईना मोहम्मद। मगर कोई आवाज देने वाला नहीं। ये हुसैन है, अब दरबार जा रहे हैं। एक जुमला कहा अपने अजीजों से कि मैं दरबार जा रहा हूँ, कोई मेरे साथ ना आए, मगर आवाजें बुलंद हो जाए तो दरबार में आ जाना। अब 2 कदम हुसैन आगे बढ़े, गाजी पीछे पीछे आ रहे हैं। पलट कर हुसैन ने कहा, अब्बास मैंने कहा था कि मेरे साथ कोई नहीं आना। गाजी ने को जुमला कहा, बहुत रोएंगे आप। कहा, आका आपने अजीज कहा, अरे बेटा हो, अरे मैं कनीज का बेटा हूँ, मैं कैसे नहीं आता। उसके बाद कहा कि जब दरबार में गए, जाने के बाद मलून ने गुस्ताखी की। गुस्ताखी करने के बाद हुसैन ने आवाजों को बुलंद किया, अल्लाहु अकबर कहा तो गाजी शमशीर को बेनियाम करके अंदर आ गए। उसके बाद हुसैन वहां से रवाना हुए। अब ये काफिला हुसैन कह रहे हैं कि अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। हुसैन नाना की मज़ार पर आए, कहा, नाना खुदा हाफिज नाना। हुसैन जा रहा है, माँ की मज़ार पर आए नहीं, बल्कि जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ से निपट जाता है, हुसैन अपनी माँ की मज़ार से निपट गए। अम्मा खुदा हाफिज अम्मा। ऐसा लगता था लहज़े फातिमा हिलने लगी और आवाज आने लगी, हुसैन मेरे नातू जहाँ जहाँ जाएगा माँ तेरे साथ साथ आएगी, यही दामन होगा। अम्मा का आखिरी जुमला
اب یہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے. ارے دیکھا آہٹ کو محسوس کیا, پوچھا حسین کون؟ کہا فاطمہ صغرا ہے. کہا بیٹی میں نے تو الوداع کر دیا تھا بیٹی. کہا بابا علی اکبر جا رہا ہے, قاسم جا رہا ہے, اور محمد جا رہا ہے. بابا مجھے کس کے حوالے توڑ کے جا رہے ہو؟ کہا بیٹی مشیت الہی یہی ہے. اس کے بعد کہا بابا اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ بابا, میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے ہماری نے بٹا دو. اے بابا مجھے فضا کی سواری نے بٹا دو. حسین نے کہا نہیں بیٹی مشیت الہی ایک جملہ کہا. بابا ٹھیک ہے ایک بار علی اصغر کو میری آغوش میں دے دو بابا, میں جی بھر کے دیکھ لوں بابا. اس کے بعد علی اصغر کو حوالے کیا. اب قافلے کو دیر ہو رہی ہے, بی بی لیلا آگے بڑھتی ہے, علی اصغر آغوش نہیں چھوڑتا. رباب بی بی آگے بڑھتی ہے, علی اصغر آغوش نہیں چھوڑتا. اب حسین آگے بڑھے, جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ علی اصغر کے کان میں حسین نے کچھ کہا. علی اصغر صغرا کی آغوش چھوڑ دیتا ہے. پیچھے آ رہی ہے. بابا یہ تو بتا دو کہ علی اصغر کے کان میں آپ نے کیا کہا ہے؟ میں نہیں جانتا. حسین نے کیا جواب دیا؟ مگر کہا ہوگا علی اصغر عاشور کے دن جہاں میرے پیشانی پہ تیر لگے گا, علی اصغر عاشور کے دن جہاں میرے سینے پہ تیر لگے گا, ارے میرے لال جو خرملا کا تیر تیرے گلے پہ لگنے والا ہے, میں وہ تیر اپنے گلے پہ لے لوں گا. علی اصغر نے کہا بابا ابھی میں زندہ ہوں. آپ تمام سے معروضہ ہے کہ کل ٹھیک 7:30 بجے بابا بھائی کے دولت خانے پر ارشد بھائی کی جانب سے مجلس منعقد ہے. وقت کی پابندی کیجیے, اگر خدا نے حیات بخشی تو انشاءاللہ وہاں پر بھی فخر یوسف کا تذکرہ جاری رہے گا. ماتم حسین. یا حسین 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 زہرا کی دعا ہے ماتم میں, یہ ماتم کیسے رک جائے. زہرا کی دعا ہے ماتم میں, یہ ماتم کیسے رک جائے. زہرا کی دعا ہے ماتم میں, یہ ماتم کیسے رک جائے. زہرا کی دعا ہے ماتم میں, یہ ماتم کیسے رک جائے. کونین کی ہر دولت دے کر اس غم کی حفاظت کرنا ہے. شبیر کی خاطر جینا ہے, شبیر کی خاطر مرنا ہے. یہ جسم رہے یا مٹ جائے, مظلوم کا ماتم کرنا ہے. یہ جسم رہے یا مٹ جائے, مظلوم کا ماتم کرنا ہے. زہرا کی تمنا پوری ہو, یہ جان رہے یا ٹوٹ جائے. زہرا کی دعا ہے ماتم میں, یہ ماتم کیسے رک جائے. زہرا کی دعا ہے ماتم
پرچم کی عزت کے لیے غازی نے سہے دل قربان، اس پرچم کے مشیزے سے لپٹے ہیں سکینہ کے نالے، اس پرچم کے مشکیزے سے لپٹے ہیں سکینہ کے نالے، عباس علی کا پرچم ہے یہ پرچم کیسے رک جائے، زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے، زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے، جب تک کہ سخت اس جسم میں ہے حق اپنا ادا کر دینا، قسمت جو سعادت دے ہم کو یہ جان فدا کر دینا ہے، یا عشق سے یا خون دل سے اس دامن کو بھر دینا ہے، یا عشق سے یا خون دل سے اس دامن کو بھر دینا ہے، آئی ہے یہاں ایک شہزادی امید کا دامن پھیلائے، زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے، دن ہے عزا کے لوگوں فرش عزا بچھاؤ، 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 غم اپنے بھول جاؤ، غم شاہدی مناؤ، دن ہے عزا کے لوگوں فرش عزا بچھاؤ، دن ہے عزا کے لوگوں فرش عزا بچھاؤ، دن ہے عزا کے لوگوں فرش عزا بچھاؤ، مظلوم کا یہ ماتم ایک طرز زندگی ہے، مظلوم کا یہ ماتم ایک طرز زندگی ہے، مظلوم کا یہ ماتم ایک طرز زندگی ہے، پیغام کربلا کا دنیا کو پھر سناؤ، دن ہے عزا کے لوگوں فرش عزا بچھاؤ، دن ہے عزا کے لوگوں فرش عزا بچھاؤ، یہ نوحہ گھر لٹ گیا ہمارا، زینب کا تھا یہ نوحہ گھر لٹ گیا ہمارا، زینب کا تھا یہ نوحہ گھر لٹ گیا ہمارا، کوئی نہیں ہمارا بابا مدد کو آؤ، دن ہے عزا کے لوگوں فرش عزا بچھاؤ، دن ہے عزا کے لوگوں فرش عزا بچھاؤ، کہتی ہے یہ سکینہ ہوں تین دن سے پیاسی، کہتی ہے یہ سکینہ ہوں تین دن سے پیاسی، کہتی ہے یہ سکینہ ہوں تین دن سے پیاسی، میدان سے آ کے امو پانی مجھے پلاؤ،
ये माता एक दर्द जिंदगी है। मजलूम का ये माता एक दर्द जिंदगी है। मजलूम का ये माता एक दर्द जिंदगी है। पैगाम करबला का दुनिया को फिर सुनाओ। दिन है रज़ा के लोगों फर्शे रज़ा बिछाओ। दिन है रज़ा के लोगों फर्शे